السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی کے ذریعے آپ سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ المومن کی آیت نمبر 28 سے 50 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ المومن کی آیت نمبر 51 سے 74 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے آخر میں ہم نے یہ سنا تھا کہ دوزخی لوگ جب دوزخ میں جائیں گے اور وہاں پر عذاب کو دیکھیں گے تو وہاں پر رہنے والے فرشتوں سے یہ کہیں گے کہ تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو تاکہ وہ ہمارے لیے اپنے عذاب میں جو مبتلا ہم کو کیا گیا ایک دن کی تخفیف کر دے۔ تو فرشتے یہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے تھے؟ تو وہ جہنمی لوگ کہیں گے کہ ہاں، کیوں نہیں، ہمارے پاس رسول آئے تھے لیکن ہم ان کی بات نہ مانتے تھے۔ تو فرشتے یہ کہیں گے کہ اب یہاں پر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعا کر لو۔ تو محترم ناظرین، اب وہاں پر ان کا دعا کرنا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ جو کچھ تھا وہ دنیا میں ہی کرنا تھا، اب وہاں پر آخرت میں صرف بدلہ ملنے والا ہے ہر چیز کا۔ اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم ہمارے رسولوں اور ان لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں جو ایمان سے وابستہ ہو گئے، جڑے ہوئے ہیں، مضبوط ہو گئے ہیں، اور اس وقت یعنی قیامت کے دن بھی ہم ان لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے اور اس وقت کی ہولناکیاں ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ پھر یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ بھی وہاں پر رہیں گے جو قیامت کا انکار کیا کرتے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو مانتے نہیں تھے، اور یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، یہ تو ناممکن بات ہے۔ ناظرین، اب یہاں پر غور کیجئے کہ آسمان جو اتنی بڑی مخلوق ہے، حد نظر وہ بلند اور دراز ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ المومن کی آیت نمبر 56 اور 57 میں انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر غور و فکر کرنے کے لیے بطور دلیل کے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ اتنی بڑی مخلوق ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی ستون کے پیدا فرمایا ہے۔ جب وہ اتنی بڑی مخلوق کو آسانی سے پیدا کرنے پر قادر مطلق ہے تو انسان کو پیدا کرنے پر وہ کیسے قادر مطلق نہیں ہوتا؟ تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ المومن کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد۔ ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشی والابکار۔ تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ ان
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير۔ جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں، ارادہ عظمت ہے اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں، تو خدا کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو۔ إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ قیامت تو آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر بچتے ہیں ان قریب جہنم میں دلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ فرمان الہی میں سورۃ المومن کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ گانا جانتے ہیں تو گائیے یا پھر اپنا ہنر دکھائیے، ویڈیو بنائیے اور ہم تک پہنچائیے اور گھر بیٹھے بنیے سٹار۔ وقفے کے بعد آپ سبھی کا ای ٹی وی اردو کے اس دینی پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ ان نعمتوں میں سے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 61 سے بعض نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے رات اور دن کو بنایا۔ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو تکمیل کرنے کے لیے کسب کرنا پڑتا ہے، یعنی کمانا پڑتا ہے، اور کمانے اور کام کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر تھکاوٹ طاری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے رات کا ایسا بہترین انتظام فرمایا کہ جب وہ آرام کرنے لگتا ہے تو اسے دلی اطمینان بھی ملتا ہے اور قلبی سکون بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو دن اور رات کا تبدیل ہونا، اس میں کسب کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا، یہ سب اللہ کی جانب سے عطا کردہ نعمتیں ہیں۔
तो नाज़रीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल-लैल लितस्कुनू फीही वन-नहार मुबसिरा इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून। अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि उसमें आराम करो और दिन को रोशन बनाया कि उसमें काम करो। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम खालिक़ु कुल्लि शै' ला इलाहा इल्ला हु फ़अन्ना तुफ़कून। कज़ालिक युफ़कुल्लज़ीन कानू बिआयातिल्लाहि यजहदून। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है जो हर चीज़ का पैदा करने वाला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर तुम कहाँ भटक रहे हो। इसी तरह वो लोग भटक रहे थे जो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द क़रारन वस्समाअ बिनाअन वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबाति ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह ही तो है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए ठहरने की जगह और आसमान को छत बनाया और तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें भी अच्छी बनाई और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें खाने को दी। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है। बस खुदाए परवरदिगार आलम बहुत ही बाबरकत है। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुवा फद्उहु मुख़लिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो जिंदा है जिसे मौत नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो उसकी इबादत को खालिस करके उसी को पुकारो। हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहान का परवरदिगार है। कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि लम्मा जाअनियल बय्यिनातु मिन रब्बी वउमिरतु अन उस्लिम लिरब्बिल आलमीन। ऐ मोहम्मद, इनसे कह दो कि मुझे इस बात की ममानियत की गई है कि जिनको तुम खुदा के सिवा पुकारते हो उनकी परस्तिश करूं, और मैं उनकी क्यों कर परस्तिश करूं जबकि मेरे पास मेरे परवरदिगार की तरफ से खुली दलीलें आ चुकी हैं और मुझको ये हुक्म हुआ है कि परवरदिगार आलम ही का ताबे फरमान हूँ। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा युख़रिजुकुम طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى
تخفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو اور پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں پہلے ہی مر جاتا ہے اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو تاکہ تم سمجھو. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وہی تو ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا اور کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. ناظرین، فرمان الہی میں سورۃ المومن کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا. ہم ملاقات کریں گے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. آج جو ہے ممبئی 9 بج چکے ہیں. تازہ خبروں کی شروعات کریں گے، لیکن سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر. تو اب صرف اٹھیے نہیں، جاگیے. ملک کے ہر کونے میں پھیلا ہے زہریلی وبا کا قہر، لیکن ہر وقت ہر پل مستعدی سے خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، جیسا کہ ہم اس مبارک مہینے میں یہ ارادہ کیے ہیں کہ اس پروگرام کے آخر میں اس مہینے کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ عرض کرتے چلیں. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کا 26واں روزہ ہے اور آج کی شب یعنی آج کی رات 27ویں رات ہے، اور یہ ایسی عظمت اور برکت والی رات ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے. اس مبارک رات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کلام پاک کو نازل فرمایا، اور اس کی قدر کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری مکمل ایک سورت یعنی سورۃ القدر نازل فرمائی، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو قدر والی رات میں نازل کیا. اب ناظرین، یہ قدر والی رات کون سی ہے؟ تو قدر والی رات وہ ہے جس میں فرشتے اور روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی جانب سے احکامات اور لے کر آتے ہیں، اور اس میں سلامتی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت یافتہ ہیں. اب اس کا سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے. تو اب یہاں پر یہی بتلایا جا رہا ہے کہ قدر کے معنی ایک تنگی کے بھی آتے ہیں. اب اس سے یہ مفہوم مراد لیا گیا ہے کہ زمین پر فرشتے اتنے اتر آتے ہیں جس کی وجہ سے زمین اور فضا تنگ ہو جاتی ہے. تو ناظرین، اسی لیے ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایسی متبرک راتوں میں کثرت سے عبادت و ریاضت کریں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین، ہم کو یہ چاہیے کہ جب یہ متبرک راتیں ہمیں مل رہی ہیں تو اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر لینے کی کوشش کریں. تو ناظرین، مزید قرآنی آیات اور مفہومات جاننے کے لیے سنتے ہیں آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ أَنَّى يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ. جن لوگوں نے کتاب خدا کو اور جو کچھ ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا ہے اس کو جھٹلایا، وہ عنقریب معلوم کر لیں گے، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے. فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ. ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين صدق الله العظيم। यानी खौलते हुए पानी में, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर उनसे कहा जाएगा कि वो कहाँ हैं जिनको तुम खुदा के शरीक बनाते थे, यानी गैर खुदा कहेंगे कि वो तो हमसे जाते रहे, बल्कि हम तो पहले किसी चीज़ को पुकारते ही नहीं थे। इसी तरह अल्लाह काफिरों को गुमराह करता है। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदे से ते